بہت شکریہ اذان صاحب اور نوجوان طلباء و طالبات۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ، جو ایک جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ، اور جو خاص طور پہ بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ اور قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کھل کر سنیں، کھل کر داد کریں۔ نانی اماں تب تک آپ کو کہانی سنائے گی جب تک آپ ہنگورا بھرتے رہیں گے۔ آپ سو گئے تو نانی اماں بھی سو گئے۔ تالیاں بجائیے۔ سب تو پہلے میں پنجابی کا ایک شعر سناواں گا۔ یہ شعر میں اپنی نوجوانی کے زمانے سے لکھا، 2-3 مہینے ہو گئے نے اس کا۔ انہیں ویکھیا سی بس، انہیں ویکھیا سی بس، منہوں کیا کچھ نہیں۔ انہیں ویکھیا اے بس، منہوں کیا کچھ نہیں۔ او دا گیا کچھ نہیں، ساڈا رہیا او دا گیا کچھ نہیں۔ وہ سب کچھ ایک امکان تے صحیح، وہ سب کچھ ایک امکان تے صحیح، چل تیرے دین ایمان تے صحیح۔ کوئی اج ملیا ہے تے اکھ تے ملا، چل گل نہ کر پہچان تے صحیح، چل گل نہ کر پہچان تے صحیح۔ اور شعر سنیے، یہ بھی نوجوانی کے زمانے کا ہے کہ نظر سے اس نے مجھے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلند بہت انٹ شنٹ مارا ہے۔ سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا۔ اور آپ کے لیے کہ تم ہی نہیں جواں ہوئے عہد جدید میں، تم ہی نہیں جواں ہوئے عہد جدید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں، میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں۔ پھیلی ہوئی ہے گرچہ بڑھاپے کی تیرگی، پھیلی ہوئی ہے گرچہ بڑھاپے کی تیرگی، بیٹھا ہوا ہوں پھر بھی کرن کی امید میں۔ میں نے دبئی میں یہ مشاعرہ پڑھا تو ایک خاتون کھڑی ہوگی، کہنے لگی میرا نام کرن ہے۔ جب میں نے اس کا حجم دیکھا تو میں نے کہا آپ تو پورا سورج ہیں، کرن کچھ اور ہوتی ہے۔ اور آپ نوجوانوں کے لیے، نوجوانی کے زمانے کا ہی، اور سب نوجوانوں کے لیے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں بیٹے بھی بیٹھے ہیں، ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے، ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے، وصل کشمیر کا سویٹر ہے۔ ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے، وصل کشمیر کا سویٹر ہے۔ اور حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو، حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو، عشق میرا بھی 0 میٹر۔ یاد نہیں آئی اتنی آنی چاہیے، یہ جذبات کا کھیل ہے۔ حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق۔ اچھا آپ چلتے ہیں مختلف موضوعات پہ، تھوڑا ہی سناؤں گا لیکن تھوڑا۔ دیکھیے جو حکمرانوں کے وعدے ہیں اور دعوے ہیں، نہ وعدے درست ہیں اور نہ دعوے درست ہیں۔ اور نقطے کی بات یہ ہے کہ وعدے اور دعوے میں حروف ایک جیسے ہیں، الگ الگ کر کے دال واو، دال عین واو یہ اور واو عین دال،
تو چنانچہ ہم پبلک اسی طرح سے ادھر اور سنتے ہیں بڑے دعوے، ادھر ناکے پہ ناکا، اور حقیقت کیا ہے؟ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہے چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of baby's thunder. میں بھی چونکہ پروفیسر رہا ہوں، ڈین رہا ہوں، وی سی رہا ہوں، ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے، تو یہ خیال رہتا ہے کہ شاید یہ میں نے انگریزی میں آپ کو کر تو دیا، انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، اور مادری زبان چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے پشتو ہے، کوئی بھی ہے۔ تو میرا یہ تھیسس ہے کہ مادری زبان وہ ہوتی ہے جو بچہ اپنے ماں کی پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے مادری، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور ہر مادری زبان جو ہے وہ بڑی زبان ہوتی ہے، یہ اس لیے کہ آپ کی وکیبلری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو انگریزی میں ترجمہ تو کر دیا ہے۔ میرے بیٹے یہ اذان ادھر سے یہ ارلی بوتل پکڑ رہے ہیں، تو میں نے انگریزی میں ترجمہ تو آپ کو کر دیا ہے، اس کا وہ کھلی ہوئی ہے، لیکن ہماری انگریزی جو ہے وہ 200-300 لفظ ہیں جن کے اوپر ہم ساری انگریزی بولتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے کہا، شوق رہتا ہے تو بچہ تھا چھوٹا، میں نے پوچھا کہ اگر کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ تو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ وہ کہنے لگا میں کہوں گا کم ہے۔ تو میں نے کہا اگر کہنا ہو ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا میں ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کم ہے۔ ہماری انگریزی اتنی ہے، اور بچے جو ہیں وہ ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں بہت۔ تو اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ہاں، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، میں نے بھجوایا تھا، آپ نے نہیں، لیکن پسند آیا آپ کو وہ کیک۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین، لڑکیاں بہت ہیلتھ کانشیس ہوتی ہیں، پرہیز کرتی ہیں میٹھے سے۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ میں نے نشان لگایا۔ اور ایک آپ چونکہ کلاس فیلو بھی ہیں، تو ایک بہت پرانا قطع اپنے کالج کے زمانے کا عنوان ہے اس کا کلاس فیلو۔ میری ہمدرس، میری کلاس فیلو، میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، میری ہمدرس میری بات، تضمین ہے یہ، میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے۔ میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن، قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے، میں کسی طور بھی شادی کا نہیں ہوں قائل، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور یہاں پتہ نہیں MBA کی کلاسیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، چلے بہت اچھا ہے۔ تو میں ایک قطعہ سناتا ہوں، بالکل مختلف رنگ کی 2-4 چیزیں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ تو یہ قطعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو MBA کرتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ تو اردو پڑھ رہا ہے یا عربی پڑھ رہا ہے یا فارسی پڑھ رہا ہے، تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہے۔ زلفوں کی بات کرنی ہے تو گھٹاؤں سے تشبیہ دے دے گا، دانتوں کی بات کرنی ہے موتیوں سے تشبیہ دے دے گا، چال کی بات کرنی ہے غزال سے تشبیہ دے دے گا۔ اب جس نے پڑھائی میتھ ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کن الفاظ میں کرے گا؟ ایک امیجنری ہے۔ اب سنیے ذرا، وہ ایک بینک کا مینیجر ہے اور وہ MBA کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے
کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا دل۔ اسے 5 بجے کلیئرنس بھی دینی ہوتی ہے، وہ کلیئر کر کے چلا جائے۔ اچھا جی، اب میں چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور میں درمیان میں سے اسکپ کر کے صرف آپ کو 2 نظمیں، ایک اردو کی ایک پنجابی کی سناؤں گا، اور عنوان ہے اس کا مریض اور مسیحا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریض کون لوگ ہیں اور مسیحا کون۔ غالب نے کہا تھا چلتا ہوں تھوڑی دور، غور کیجئے گا، غالب نے کہا تھا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں وہ ابھی راہبر کو میں۔ کیا آپ لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ کا رہبر کون ہے؟ نہیں پہچانتے۔ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو منزل تو بہت دور ہے، اسے تو راستے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرف سے جانا۔ تو عرض کیا یہ اس منظر میں مریض اور مسیحا کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زمان، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے۔ ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو کاٹ کر گلیوں کے پیچو خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اور آخری بندے کیے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام۔ علامہ اقبال کی تصویر لگی ہے، واقعہ یاد آ گیا آپ لوگوں کے لیے بھی، فتویٰ بھی ہے۔ تو فیصل آباد کالج میں علامہ اقبال کے بیٹے جاوید، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی موجود تھے، مرزا منور بھی، اور بہت بڑے بڑے جگادری علماء کرام ہیں۔ تو اسی طرح سے اذان شروع ہو گئی، تو اذان در اذان چلتی ہے، تو روک دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر عالم دین اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، ایک اذان پر پابندی ہے کہ ایک اذان آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ شروع کر دیں۔ تو اگر منتظمین اجازت دیں تو میں آخری نظم سنا دوں، اجازت ہے؟ یہ جڑی ہن میں تھانوں پنجابی دی ایک نظم سنان لگا، یہ عنوان ہے ڈائٹنگ۔ ہاں وہ رہ گئے۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پیر، میں کوئی پیر ویر نہیں مانتا، میں صرف اتوار کے بعد آنے والے پیر کو ہی پیر مانتا ہوں، باقی سب تو ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، چوتھا بند ہے آخری۔ 4 بندوں پر یہ مشتمل ہے، اور 4 بندے کون سے ہیں؟ 4 بند ہیں اس کے، اور 4 بندوں پر مشتمل ہے یہ نظم۔ اور 4 بندے کون سے ہیں کہ ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے، ایک پیر ہے۔ تو آخر میں آتے ہیں کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، کر کے دعائیں اپنے لیے پڑھ کے دم سبھی، وہ آپ کے متے پہ گئے ہیں ابھی۔
ये सुन के तीनों चल पड़े करते हुए सलाम, और 4 अदद मरीजों का किस्सा हुआ तबाह। और अब मैं आखिर में एक फरमाइश है, ये पंजाबी की नज़म की फरमाइश है, और ये फरमाइश मैं आप ही की थी, तो नहीं आई। और इसका उन्वान है डाइटिंग। डाइटिंग मोटापा घर घर का मसला है, मेरा भी बड़ा मसला है, ढिड नहीं कटता, तो वो अर्ज किया है कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई है। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई है, ते फिर एक मुफ्त की दावत खा के उथे ही ले आए। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा, तजर्बा है मेरा। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा, फिर एक मुफ्त की दावत खा के उथे ही ले आई दा। उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लग्या मेज दे उत्ते इहनूं वख बिठाई दा। ओए टुरना होए चलना हो, टुरना होए ते सब तो पहलों इहनूं अगे लाई दा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा। छोटे छोटे बच्चों कोलों टिड्डल तक अखवाई। मैं अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक टिड्ड लाया। मैं एक बारी सड़क ते एक बहुत बड़ा सारा टिड्ड जांदा होया वेखिया, जिहदे नाल एक बंदा भी लगा। छोटे छोटे बच्चों कोलों टिड्डल तक अखवाई दा, छाती दे नाल छाती दी तां ढिड नाल ढिड मलाई। आहा शेर सुनो यार। सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड बिछाई। सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड बिछाई दा, ओए नहा के ढिड निचोड़ी दा ते धुप्पे सुपने पाई दा। नहा के ढिड निचोड़ी दा ते धुप्पे सुपने पाई दा, ते 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा। 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा, उस वेले कार च बैठ के पैदल सैर, उस वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा। की दसां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाई दा। लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाई। लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाई दा। नज़्म यहाँ ख़त्म हो गई है। 3 शेर गुरेज के हैं, जो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरी हर नज़्म में एक कौमी सोच जरूर होती है, तो ये 3 शेर हुण इसे गुरेज दे ने कि सच पूछो तो मेरा नहीं है। 3 शेर। सच पूछो तो मेरा नहीं है, टेढ़े नौकरशाही है। की दसा मैं दुनिया तो मटका किंज लुकाई दा, लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला झग्गा पाई दा, ते सच पूछो तो मेरा नहीं है, टेढ़े नौकरशाही दा। किधरे 21 ग्रेड दा है ते किधरे पूरे 22। सच पूछो तो मेरा नहीं है, टेढ़े नौकरशाही दा, किधरे 21 ग्रेड दा है ते किधरे पूरे 22 दा। कोई ऐसे टिड्ड दा टिकट कटा के अमरीका ना जाए। इसे ढिड का टिकट कटा के अमरीका नूं जाईदा। कुर्ता चुक के IMF नूं इहो ढिड विखाईदा। कुर्ता चुक के IMF नूं इहो ढिड विखाईदा, ते इहनूं शर्म नहीं आउंदी, इहनूं वेख के जद शर्माईदा। ढिड या एक कासा है मिन हैसुल कौम गदाई। बहुत शुक्रिया, बहुत तवज्जो से आपने सुना, बहुत मोहब्बत, बहुत